بنی اسرائیل جب وہاں سے سمندر پار ہوئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بت کو پوجتے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جس کی ہم عبادت کریں، تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے۔ اب بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ اللہ کا کوئی قانون ایسا ہونا چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ اس سے پہلے وہ فرعون کی چکی میں پس رہے تھے، فرعون کے ظلم میں تھے، فرعون زبردستی مسلط تھا ان پر۔ نماز اور روزہ تھا ان کی شریعت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اللہ رب العزت نے۔ تمام پیغمبروں پر وحی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی تھی تاکہ پیغمبروں کو تسلی ہو اور ان کو احکامات دیے جائیں جیسے ہمارے نبی کو دیے گئے تھے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن بنی اسرائیل کے پاس احکامات نہیں تھے، تو ان کو آہستہ آہستہ کتاب عطا کرنے کی بجائے ایک دفعہ میں پوری کتاب نازل کر دی۔ یہ بھی بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ ان کو ایک الگ ریاست مل گئی تھی، اب انہوں نے شریعت نافذ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر آئیں، پہلے آپ 30 دن کا اعتکاف کریں، اس اعتکاف کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو کر کتاب عطا کرے گا۔ اور قرآن پاک میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا ہم نے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے شریعت مانگی، کتاب مانگی، تو اللہ نے فرمایا تم کوہ طور پہ آؤ اور میں تمہیں کتاب عطا کروں گا۔ ظاہر ہے اگر کوئی کسی کے پاس اپنا قانون نہیں ہے تو پھر وہ انسان بعض دفعہ اوروں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ 30 راتوں کے لیے بلایا اور پھر 10 راتیں اور بڑھا دی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ ان کی سند بہت مضبوط نہیں ہے، لیکن تاریخی روایات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے روزے کی وجہ سے منہ سے جو سمیل آ رہی تھی تو اس کو دور کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے منہ کو صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے، یعنی 10 روزے اور رکھیں۔ اور یہ تاریخی روایت ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، بہرحال اتنی بات ہے کہ 30 دن کے لیے بلایا اور پھر 10 دن اور بڑھا دیے۔ پھر کسی حکمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بڑھا دی تو پھر 40 دن کمپلیٹ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ قوم کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر کے گئے کہ آپ نے میری قوم میں میرا جانشین بن کر رہنا ہے، قوم کو چھوڑ کر آپ نے کہیں نہیں جانا اور معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جو قوم میری فاسد لوگ ہیں ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا۔ ہر قوم میں کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے تو تورات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی آرینی، اے میرے رب میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کسی پیغمبر نے یہ مطالبہ نہیں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ مطالبہ کیا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جو اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کی چاشنی اور اس کی لذت کو محسوس کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچتے تھے کہ جس کے کلام میں اتنی لذت ہو اس کی ذات میں کتنی لذت ہوگی، اس کے دیدار میں آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی۔ تو یہ آج اگر کسی کی آواز خوبصورت لگے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل پر کنٹرول نہ کر سکے، اس لیے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی۔ ہر پیغمبر کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرا دیدار کروں۔ قال لم ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پر ہی اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو سمجھتے تھے۔
جب تک میں ان کو دلیل نہ دوں گا یہ میرے دیدار کے لیے مچلتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ پر اگر برقرار رہا فسوف، تو شاید آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اگر پہاڑ برداشت کر سکتا ہے تو پھر شاید آپ بھی مجھے دیکھ سکیں اور آپ کا دل بھی برداشت کر لے۔ فلما تجلی، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وخر موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام ایسا منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معمولی سا حصہ پہاڑ پر دکھایا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آج بھی مصر میں یہ جگہیں موجود ہیں، یہ جگہیں زیادہ تر یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر ان کو دکھایا تاکہ ان کو یقین آ جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال سبحانک، اللہ تیرا جلال ایسا لامحدود ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا دیدار نہیں کر سکتی، تو اس عیب سے بھی پاک ہے۔ وتب علیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اور میں نے تجھ سے جو مطالبہ کیا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرا مطالبہ غلط تھا، ناجائز تھا، میں استغفار کرتا ہوں۔ وَأَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں۔ کیا مطلب کہ اللہ تو نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکے گا، تو سب سے پہلے میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ واقعی دنیا کی کوئی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے گزارنے کے بعد اب اصل مقصد کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو لاتے ہیں۔ یا موسیٰ، میں نے تجھے نصیحت کی، یا میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، دیدار کی بات دوبارہ نہ کرنا۔ جو کام کرنے کا مقصد ہے، تجھے میں نے لوگوں میں اپنے پیغام کے لیے چنا ہے، اس پیغام پر فوکس کرو۔ علماء اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفہوم بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ تیرے ذمے جو کام لگایا ہے وہ کام کرو۔ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے۔ خواہشات پوری نہیں ہوں گی، تو میرے دیدار کرنے کا خواہش مند ہے تو یہ خواہش دنیا کے اندر نہیں پوری ہو سکتی۔ تیرا منصب ہے جو کہ میں نے دنیا کے سارے انسانوں میں تجھے اپنے کلام کے لیے اور رسالت کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، اور جو تورات کی تختیاں میں نے تجھے دی ہیں اس پر خود بھی پابندی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کی ہدایت کریں۔ کیا مطلب کہ یہ دارالعمل ہے۔ رہا مسئلہ دیدار کا، جو بھی اس تورات پر عمل کر کے آئے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کر لے گا۔ آنکھوں کی لذت اللہ تعالیٰ آخرت میں پوری کر دے گا۔ دنیا میں لوگوں تک پیغام پہنچانا، لوگ اس پر عمل کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پروسیس سے گزارا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پر آئیں گے تو یہ بات دہراتے رہیں گے کہ اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے جو کتاب دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور قوم کو بھی حکم دے کہ اس پر عمل کریں اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ میں نے لکھی ہوئی کتاب تختیوں کی صورت میں دے دی، ہر قسم کی نصیحت لکھ دی ہے۔ جو اس کتاب پر عمل کرے گا تو اس کی آنکھوں میں یہ عمل جو ہے سرما بن کے لگے گا، عمل کر کے آنکھوں میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ اور جو اب قرآن پاک پر عمل کرے گا ان کی آنکھوں میں اللہ رب العزت ایسی طاقت پیدا کریں گے کہ وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر سکیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔